امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، وہ معزز ہستی جسے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا ہوئی، وہ محترم ہستی جسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا و آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا، وہ معظم ہستی جسے المرتضیٰ کرار یعنی جنگ میں پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا شیر خدا، مولا مشکل کشا کے القابات ملے۔ امیر المؤمنین مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی مبارک ذات ہے۔ پیدائش و بچپن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ 5 سال کی عمر تک والدین کی پرورش میں رہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں رہ کر ظاہر و باطن کو سنوارتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ہر دور بت پرستی سے پاک رہا ہے۔ اسلام کی نورانی کرنیں طلوع ہوتے ہی 10 برس کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ واقعہ ہجرت اور نکاح۔ ہجرت کی رات آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سبز چادر اوڑھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بستر پر رات گزارنے کا شرف حاصل کیا۔ اگلی صبح سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی اہل مکہ کی امانتیں انہیں لوٹائیں اور مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رات میں سفر کرتے اور دن کسی جگہ چھپ کر گزارتے۔ مدینے پہنچے تو قدمین شریفین پر ورم آ چکا تھا اور ان سے خون رس رہا تھا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں قدموں پر اپنا دست شفقت پھیرا اور لعاب دہن لگایا، پھر دعا کی تو قدم ایسے ٹھیک ہوئے کہ شہادت تک ان میں کبھی تکلیف نہ ہوئی۔ ماہ صفر 1 ہجری یا ماہ رجب 2 ہجری میں سیدۃ الکونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کی بابرکت تقریب ہوئی۔ مجاہدانہ کارنامے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مدینے میں نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے ٹھہرے۔ اس کے علاوہ ہر غزوہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سینہ سپر ہو کر بہادری اور شجاعت کے وہ کارنامے دکھائے کہ اپنا ہو یا پرایا ہر ایک ہمت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار اسلام کے دشمنوں پر بجلی کی طرح گرتی اور انہیں خاک و خون میں ملا دیتی تھی۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا عطا کر کے کسی مہم پر روانہ کرتے تو کامیابی و کامرانی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم چوم لیتی تھی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ڈال پھینک کر قلعہ کے دروازہ کو اکھاڑا اور اسے بطور ڈال استعمال کیا، یہاں تک کہ رحمت الہی سے فتح یابی نصیب ہوئی۔ وہ دروازہ اس قدر باری تھا کہ بعد میں 40 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مل کر اسے اٹھایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر مشتمل 3 احادیث مبارکہ۔ نمبر 1، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ نمبر 2، بے شک اللہ تعالی نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک علی ہیں۔ نمبر 3، میں جس کا مولا یعنی مددگار یا دوست ہوں، علی اس کے مولا مددگار یا دوست ہیں۔ عہدہ قضا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجتے ہوئے اپنا دست کرم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر مارا اور دعاؤں سے نوازا۔ اس کے بعد تا دم حیات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو فریقین کے درمیان فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی علیہم الرضوان کے دور خلافت میں ایک مخلص و خیرخواہ مشیر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دیں اور مسلمانوں کی طاقت و قوت کو استحکام بخشا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ مجھے اس مشکل معاملہ سے محفوظ رکھے جس میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ساتھ نہ ہو۔ خلفائے ثلاثہ سے محبت۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے ثلاثہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ غالباً اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں میں کسی کا نام ابو بکر، کسی کا نام عمر تو کسی کا نام عثمان رکھا۔ خلافت۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ کردار و عمل کی پختگی، وفا شعاری، رحم دلی، بردباری اور مسلمانوں کی خیرخواہی کے اوصاف آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں یکجا دکھائی دیتے ہیں۔ سخاوت و شجاعت، عبادت و ریاضت، دانائی و حکمت اور زہد و قناعت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے امتیازی اوصاف ہیں۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد بھی نہایت سادہ اور عام زندگی گزارتے رہے۔ حکومت اور دولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہ رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ بازار کوفہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درہم کی کھجوریں خریدی، پھر انہیں اپنی چادر میں باندھا اور چلنے لگے۔ لوگوں نے عرض کی، لائیے یہ گٹھڑی ہم اٹھا لیتے ہیں۔ فرمایا، جو اپنے بچوں کا ذمہ دار ہوتا ہے وہی اس بوجھ کو اٹھانے کا زیادہ حقدار ہے۔ ایک بار کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک اس کی خوشبو عمدہ، رنگ اچھا اور ذائقہ لذیذ ہے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنے نفس کو ایسی چیز کا عادی بناؤں جس کا وہ عادی نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باب العلم، علم کا دروازہ کا لقب عطا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے 1000 باب عطا کیے اور ہر باب سے آگے 1000 باب کھلتے ہیں۔ ایک موقع پر یوں فرمایا، مجھ سے پوچھو، اللہ کی قسم قیامت تک ہونے والی جو بات تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن فہمی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار فرمایا، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ جب سینہ دست نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضیاب ہو اور فیصلوں کو تصدیقات نبوی حاصل ہوں تو ایسے فیصلے زمانے میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو خود حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا۔ مقدمہ کتنا ہی پیچیدہ کیوں نہ ہوتا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لمحوں میں اس کا بہترین فیصلہ فرما دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی درست رائے کے حامل تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مشورہ فرمایا۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دور اندیش اور تجربہ کار اپنے دور خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو عربی بول چال میں غلطیاں کرتے پایا تو اصلاح کے لیے بنیادی قواعد و ضوابط مرتب کیے اور حضرت ابو الاسود دولی کو کلمہ کی تینوں قسموں اسم، فعل اور حرف کی تعریفیں لکھ کر دیں اور اس میں اضافہ کرنے کا حکم فرمایا، پھر ان کے اضافہ جات کی اصلاح بھی فرمائی۔ باب مدینۃ العلم نے اس میدان میں بھی تاریخ رقم فرمائی، پیش آنے والے نئے مسائل کو پل بھر میں حل فرما دیتے۔ کثیر صحابہ کرام علیہم الرضوان فقہی مسائل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگوں نے مسئلے پوچھے تو فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر پوچھو۔ اسلام دشمن خارجیوں کا سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے قلع قمع فرما کر مسلمانوں کو ان کے فتنے سے محفوظ و مامون کیا۔ عہد فاروقی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اسلامی سن کا آغاز ہجرت مدینہ سے کیا گیا۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے حقوق عامہ کی حفاظت کا بھی اہتمام فرمایا، جیسا کہ شاہراہ عام کو گندگی سے بچانے کے لیے بیت الخلاء اور نالیوں کو شارع عام سے دور بنانے کا حکم فرمایا۔ انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے قانون بنایا کہ اگر کسی کے کنواں کھودنے یا بانس وغیرہ گاڑنے کی صورت میں انسانی جان تلف ہوئی تو ضمان ادا کرنا ہوگا۔ منبع فیض و برکات خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم 4 برس 8 ماہ 9 دن منصب خلافت پر رونق افروز ہوئے۔ سن 40 ہجری میں 17 یا 19 رمضان کو فجر کی نماز میں قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ زخموں کی تاب نہ لا کر 21 رمضان المبارک اتوار کی رات اپنی زندگی کے 63 سال گزار کر جام شہادت نوش فرما گئے۔ نماز جنازہ بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ مشہور و معروف قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک نجف اشرف میں ہے۔ بوقت وصال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں صرف 700 درہم باقی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔